السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج ہم کھڑے ہیں جبل سور پہ۔ آپ سب کو جس طرح پتہ ہے، ہمارے پیارے نبی جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ کا قیام ہوا جبل سور میں۔ تو آج ہم آپ کو جبل سور کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ دکھاتے بھی ہیں۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، مکے کے قائدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی کہ وہ اسی رات مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے، چنانچہ وہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبادل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ساتھی کے ساتھ غار ثور میں رکنے کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 3 دن قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو وہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اسی طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اسی سوراخ میں سانپ موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے جب ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے سے نہ روک سکے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرے۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنسو گرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ دوستو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا کہ ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے چادر پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کرنے کے لیے لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا کہ یا اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اس وقت اللہ کریم نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو دوسری طرف قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس غار کے قریب آ گئے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا ملا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ان میں سے ایک امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا کہ غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پہ بہت جالے لگے ہوئے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ یعنی ان لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے اور آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے۔ اور یاد رہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔
دوستو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق کو پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر اٹھ کر غار کے درمیان گئے، وہاں ان کو اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں سے جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دو تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا کہ کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ قریش مایوس ہو کر غار ثور سے واپس چلے گئے، ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر صدیق کو گرفتار کرے یا قتل کرے اسے 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں 3 دن اور راتیں رہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس دوران ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے جاتے رہے۔ یہ اس وقت کم عمر تھے مگر حالات کو سمجھتے تھے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد آپ غار میں آ جاتے اور منہ اندھیرے فجر کے وقت وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس سے قریش کو یہ خیال کرتے کہ انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ اس طرح قریش کے درمیان دن بھر جو باتیں ہوتی ان کو سنتے اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام حضرت عامر بن فاخر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ پہلے ایک طفیل نامی آدمی کے غلام تھے۔ جب یہ اسلام لے آئے تو طفیل ان پر ظلم ڈھانے لگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ان 3 دنوں تک غار تک آتے جاتے رہے۔ شام کے وقت بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے اور صبح منہ اندھیرے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد اپنی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ ان 3 راتوں تک ان کا یہی معمول رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر کرتے تھے۔ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے وقت ان کے لیے کھانا پہنچاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان 3 کے سوا اس غار کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما سے فرمایا، اب تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، انہیں غار کے بارے میں بتا دو اور ان سے کہو کہ کسی رہبر کا انتظام کریں۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی کے پاس آئیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت علی کو فوراً دے دیا۔ حضرت علی نے فوراً اجرت کے ایک رہبر کا انتظام کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ رہبر رات کے وقت وہاں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی اونٹ کے بلبلانے کی آواز سنی، آپ فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار سے باہر نکل آئے اور رہبر کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو۔ اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ولاگ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔